کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر جمہوریت پر دوبارہ کسی قسم کا کوئی شبخور مارا جاتا ہے تو کیا عمران بھی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ پی ڈی ایم تو ساری کٹی ہے، اور کیا یہ وقت آ سکتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ قطعاً کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی جمہوریت کو خطرہ نہیں انشاءاللہ کو تحت بالا کرنے کے لیے عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں. اگر وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسے نبرد آزما ہوں گے، آپ کیسے نپٹیں گے؟ اور دوسرا کل پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سرٹیفائیڈ چور کے پیچھے ان کے سپورٹرز نکلیں گے. اصل بات تو یہ دیکھنا، پہلی بات یہ ہے، دیکھیں ابھی تک میں آپ کو بڑے ادب سے اور بڑی انکساری سے کہتا ہوں کہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا. جو کیسز ہمارے خلاف جھوٹے بنائے گئے، دیکھیں ہماری پچھلی اور اگلی نسلوں کا بھی حساب ہم سے لے لیا گیا. عمران خان سے قانون کے مطابق ان سے حساب مانگا جا رہا ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں سرٹیفائیڈ چور کے پیچھے. اگر ان کے حوالے میں جانا تو ان کی مرضی ہے، لیکن قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. ہم جو فیڈریشن ہے، جو پاکستان کی وحدت کی اور یکجہتی کی نشانی ہے، قطعاً اس کو کسی سرٹیفائیڈ چور اور ڈکیت کو ہم وہاں پر گھسنے نہیں دیں گے. شہباز صاحب میرا سوال یہ ہے آپ سے، نکلنے کے بعد کیا پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھے گی؟ اور یہ جو پاکستان کی معیشت کی آج کی صورتحال ہے، کیا معیشت کی بحالی اور ترقی کا عمل جو ہے وہ قابل عمل ہو سکے گا؟ جی ہم اس کے لیے پوری طرح کوشاں ہیں. دیکھیں مشکلات بہت بڑی ہیں، چیلنجز بہت بڑے ہیں، کوئی شک نہیں. ہم نے جن حالات میں یہ اقتدار سنبھالا ہے، یقین کریں کہ یہ کانٹوں کی مالا ہے. لیکن میں پھر آپ کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے، میں نے، میری پارٹی نے اور تمام مخلوط حکومت کے زعماء نے، انہوں نے اپنا جو سیاسی جو اثاثہ ہے اس کو داؤ پہ لگایا ہے ریاست کو بچانے کے لیے، سیاست کو قربان کیا. اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم پاکستان کی بقا اور بہتری کے لیے مجھے اپنی جان کی ہر چیز کی قربانی دینی پڑے تو یہ کوئی قربانی نہیں. شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا، یہ فیصلہ 19 ستمبر کو کر لیا گیا تھا عمران خان کو نہل کرنے کا، اور اسے محفوظ کر لیا گیا، جبکہ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے 16 اکتوبر کو الیکشن کروائے، عمران خان جیتا. جب جیت گئے عمران خان کا بیانیہ لوگوں نے اس کو میری بات سننا ہے، آپ کا سوال سمجھو. ہم نے جو سیٹیں اس دفعہ جو ہماری گئی ہیں وہ ہمیں 2018 کے الیکشن میں جیتی تھی، وہ ہماری ہاری ہوئی سیٹیں تھی جو اس وقت بھی ہاری ہیں ہم نے. یہ ہے کہ جو پیسہ ضائع ہوا عوام کا، کیونکہ آپ عوام کے پیسے کے امین ہیں پائی کے، جو 16 اکتوبر کو الیکشن کروا کے الیکشن کمیشن نے پیسہ ضائع کیا، الیکشن کمیشن سے آپ جواب دہی کریں گے، بلائیں گے کہ آپ نے 19 ستمبر کو تو نہل کر دیا تھا عمران خان کو؟ وہ ایک خود مختار ادارہ ہے، اس کو میں کس طرح بلا سکتا ہوں اور پوچھ سکتا ہوں؟ آئین میں لکھا یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ جی حنیف قمر ہوں، سچ ٹی وی سے. آپ کو بہت مبارک، فیٹف پہ آپ کامیابی سمیٹ کے آئے ہیں. لیکن جس ملک میں اور معاشرے میں جزا اور سزا کا عمل رک جائے وہ بھی پرابلم ہوتی ہے. فیٹف میں لانے والے کون تھے پاکستان کو؟ فیٹف کی جو گرے لسٹ تھی اس کے کچھ ذمہ داروں کا تعین آپ کریں گے، کوئی کمیشن بنائیں گے، کوئی انکوائری ہوگی کہ ان لوگوں کا بھی محاسبہ ہو جنہوں نے فیٹف میں ڈالا پاکستان کو اس گرے لسٹ میں؟ یہ آپ کا ایک بڑا ایک صائب سوال ہے، سنجیدہ سوال ہے، اس کا جواب بالکل آنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آگے دیکھنا چاہیے اور ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے. رمیز صاحب، پرائم منسٹر صاحب، ایک تو بہت شکریہ ہمیں اپرچونٹی دینے کے لیے سوال جواب کی. سوال سر یہ ہے آپ سے کہ پالیٹکس از اے گیم آف پرسیپشن. پرسیپشن میں جب عمران خان کے اوپر یہ پرسیپشن بنائی جاتی ہے یہ آٹا چور ہیں، چینی چور ہیں، گیس چور ہیں، تیل چور ہیں، لیکن جب ان پہ سزا ہوتی ہے، سزا کے لیے گھڑی، کفلنگ اور موبائل، تو ہاؤ ڈو یو تھنک اٹ وڈ پین آؤٹ ود پی ایم ایل این ووٹرز کہ آپ الزام اتنے بڑے لگے عمران خان کے اوپر، لیکن جس چیز پہ وہ ڈسکوالیفائی ہوئے وہ گھڑیاں تھیں، وہ موبائل، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں میری بات سنیں، وہ گھڑی جو ہے گھڑیاں وہ 15 کروڑ روپے کی ہیں، 15,000 یا 15، بات سن لینا جی، 15,000 یا 15 لاکھ کی نہیں ہیں. اور ابھی جو 50 ارب روپے کا جو سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے، یہ کابینہ نے وہ لفافہ، بند لفافہ، اس کے اوپر فیصلہ دے دیا کہ ہاں جی ہمیں یہ منظور ہے. بند لفافے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. میری بات سن لیں، آپ نے سوال کیا اس کا جواب دے رہا ہوں. بند لفافے میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. خدا نخواستہ پاکستان کے جو نیوکلیر طاقت کا اگر وہ اپنا فیصلہ ہوتا تو کیا کابینہ وہ فیصلہ کرتی بغیر دیکھے؟ پاکستان کو اپنا کشمیر کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک بیچ دینے کا فیصلہ ہوتا، کیا وہ کابینہ وہ اپنا کا فیصلہ تھا؟ بند لفافہ. وہ پیسہ این سی اے نے، یہی این سی اے جس نے اپنا 2 سال میری تحقیق کی
اور اس پیسے کو سپریم کورٹ کے ایک اکاؤنٹ میں بھیج دیا گیا. اگر میرے خلاف 190 ملین پاؤنڈ تو 50 ارب بنتا ہے, 19 پاؤنڈ بھی میرے خلاف NCA ڈھونڈتی تو یہ کیا میرا یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں میرے بھیجتے؟ اس سے بڑا کوئی فراڈ قوم کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں عمران نیازی نے ایک پریس کانفرنس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اس ملک میں عام انتخابات ہوں, لیکن میاں نواز شریف نہیں عام انتخابات ہونے دے رہے. اس حوالے سے انہوں نے ایک الزام لگایا تھا. تو کیا میاں نواز شریف کے اوپر ابھی سارا معاملہ چل رہے ہیں؟ عام انتخاب قانون آئین کے مطابق ابھی 11 مہینے دور ہیں. وہ ہماری سٹنگ گورنمنٹ کی ثوابدید ہوتی ہے کہ جب بھی وہ الیکشن کرانا چاہے. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں جب تک کہ یہ معیشت ٹھیک نہیں ہوتی. 11 مہینے ڈٹ کے کام کریں گے, جب مدت ہوگی تو الیکشن ہوں گے انشاءاللہ. میاں صاحب حال ہی میں الیکشن ہوا, آپ کی یہاں مضبوط کیوں ہے؟ نمبر 1. ایک منٹ صاحب. دوسرا, اگر ان حالات میں 2 4 6 مہینے میں الیکشن ہو جاتے ہیں, آپ کی جماعت کیسے کتنی نشستیں حاصل کرے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے, وہ تو اللہ جانتا ہے, میں کوئی ولی نہیں ہوں کہ میں نشستیں بتاؤں. ہٹلر کا بھی بیانیہ بڑا مضبوط تھا, ہٹلر کا, اور اس نے جرمنی کا, اسے اینٹ سے اینٹ بچ گئی, آدھا ملک چلا گیا, جس کو 65 سال بعد بڑی محنت سے جرمن قوم نے اور اپنی دن رات محنت کر کے اس کو واپس لیا اپنی, جب وہ دوبارہ 60 سال بعد اس قابل ہوئی. تو عمران اور ہٹلر کا یہ مقابلہ ہے. میاں صاحب آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں ملک کے لیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کیا پاک بھارت جو ہے یہ ہم ہمسائے بھی ہیں, تو کیا مستقبل میں کوئی ایسا پلان ہے کہ ہماری آپس میں تجارت ہو جس سے ہماری معیشت مضبوط ہو؟ دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے پنجاب میں اس وقت, لوگ بجلی کی قیمتوں سے بہت تنگ ہیں. کیا اس حوالے سے کوئی پلاننگ کی ہے آپ نے کہ کوئی جلدی ریلیف ملنے کی توقع ہے؟ بجلی کی قیمت دیکھیے, سن لیں کہ ہماری حکومت کو آئے وہ صرف 6 مہینے ہیں, 6 مہینے. تو یہ بجلی کی جو قیمتیں جو ہیں یہ ماضی کی ایک, سچی بات کریں, ماضی کی ایک حکومت نے کئی حکومتوں کا کیا دھرا ہے. جس طرح میں آپ کو مثالیں بتا چکا ہوں, اب ٹائم کافی ہو گیا ہے. صرف یہ میں کہہ رہا ہوں کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارج میں مجھے میرے قائد میاں نواز شریف نے کہا کہ بھئی یہ کسی صورت نہیں اپنا لگنے چاہیے, تو 300 یونٹ تک میں نے رکھوایا. سیلاب کے جو سیلاب زدہ کروڑوں لوگ, ان کے بلز ہم نے بجلی کے ختم کروائے. اور پوری کوشش ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے دوست ممالک کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں کہ ہمیں کہیں سے سستی گیس مل جائے. آپ یہ سوال کریں کہ جب سستی ترین گیس مل رہی تھی تو اس سرٹیفائڈ چور نے قوم کے لیے گیس کیوں نہیں خریدی؟ یہ آپ سوال کریں. جی میں پاکستان ہندوستان کے تعلقات کو بحال کرانے کے لیے پوری طرح میں سہمت ہوں, میرے قائد بھی سہمت ہیں. لیکن جب تک کہ جو الجھے ہوئے مسائل ہیں جس کے اوپر کشمیریوں نے اپنا ہزاروں لاکھوں کشمیریوں نے قربانیاں دی ہیں اور کشمیر کی وادی ان کے خون سے اپنے سرخ ہو گئی ہے, جب تک ہندوستان اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ اور پورے دل جمی کے ساتھ نہیں آتا حل کرنے کے لیے, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل ہے. لیکن یہ مودی صاحب کو چاہیے کہ یہ بچائیں اپنے نوجوان نسل کو, مستقبل کو, اور پاکستان میں بھی ہم اپنے مستقبل کو بچائیں, غربت کو ختم کریں اور یہ ہتھیار خریدنا کم کریں اور ملک کے لیے تعلیم اور علاج کو عام کریں. یہ تبھی ہوگا کہ جب تک یہ مسائل حل نہ ہو جائے. میاں صاحب یہ فرما دیں کہ آپ قوم کا 1-1 روپیہ بچانے کا ہمیشہ نعرہ لگاتے رہے ہیں, لیکن اس وقت وفاقی کابینہ کے اندر ایک فوج اکٹھی کی آپ نے وفاقی وزراء کی, جن میں سے 1 درجن ایسے ہیں جن کے پاس کوئی محکمہ بھی نہیں ہے. تو یہ فضول خرچیاں جو کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ بات آپ کی دیکھیں, یہ ایک سیاسی حکومت ہے. جہاں تک پاکستان کے محدود وسائل کا تعلق ہے, میں ایک ہی بات آپ کو بتا رہا ہوں, ایک ہی بات, کہ گندم کی مد میں ہم نے الحمدللہ اربوں روپے بچائے ہیں, سب سے کم بولی لگانے والے سے. اس کی تو آپ ذکر نہیں کرتے. اور یہ جو اگر ہم نے رکھے ہیں اپنا کابینہ کا سائز بڑا ہوگی, تو ان کا جو سرٹیفائڈ چور ہے اس کی جو تھی حکومت وہ چھوٹی تھی. جی لاسٹ کوشچن بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے
بیک ڈور رابطے بڑے چل رہے ہیں. تو یہ کیا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی رابطے ہو رہے ہیں جس کا عمران خان ذکر بھی کر چکے ہیں کہ ہاں ہو رہے ہیں, یا کسی اور ادارے کے ساتھ؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ بڑے پس رہے ہیں, تو اس حوالے سے کوئی ریلیف ملنے کی کوئی توقع ہے؟ بالکل پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ریلیف ہو عوام کے حوالے. آج ہی یہ پیناڈول جو ہے بڑی مہنگی پیناڈول ہو گئی ہے, میں نے کہا میں قیمت نہیں بڑھاؤں گا, اس کا حل ڈھونڈیں گے. اور بیک ڈور رابطوں کے حوالے جو آپ نے بات کی ہے تو ابھی بیک ڈور میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. آخری میاں شاہد صاحب لاسٹ. میاں صاحب یہ بتا دیجیے گا, میاں شاہد صاحب میاں صاحب یہ بتا دیجیے گا, عمران خان کے خلاف القادری ٹرسٹ کیس, اس کے علاوہ فرح گوگی کے کرپشن کیسز, بے شمار کرپشن کیسز ہیں, اور شاید خاقان عباسی بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ لگتا ہے یہ حکومت کی کمزوری ابھی تک ہاتھ نہیں ڈالا گیا. کس چیز کا آپ کو انتظار ہے, کیوں جو ہے وہ اس کو قانونی کارروائی نہیں کی جاتی؟ میں عمران خان نہیں ہوں کہ میں بلا کے دن رات بڑے افسروں کو کہوں کہ پکڑو شہباز شریف کو اندر کرو, مریم نواز کو گرفتار کرو, ان کے گھروں میں اب جا کے ان کو گھیراؤ کر لو. یہ ادارے ہیں, اداروں کا کام ہے کہ وہ قانون کے مطابق, جس طرح آپ نے الیکشن کمیشن کا دیکھا, جس طرح فارن فنڈنگ کا دیکھا, اب دیکھیے کہ عمران خان کا پیٹ کب رچے گا. یہی بات کرتے ہیں 20 کروڑ روپے کی اپنے ہیرے جو ہیں جواہرات گھڑیاں وہ جیب میں ڈال لیں, وہ ووٹن کرکٹ کلب ہے اس کا خیراتی پیسہ وہ جیب میں ڈال لیا, وہ طارق شفیع سے لے کے وہ چائے پلانے والا ان کے ناموں میں جو اربوں روپے منگوائے فنڈز وہ کھا گئے. تو آج اس کے بعد اگر یہ قوم پھر بھی فیصلہ کرتی ہے تو قوم کی مرضی ہے, ہم اس کا احترام کریں گے. لیکن یاد رکھیں کہ ہٹلر نے جرمنی کا کیا حال کیا اور عمران خان نے پاکستان کا